نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کبھی یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہو تو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیجئے یا ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیجئے۔ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ دیکھیے، اسلام میں جو نکاح کا معاملہ ہے، اسلام میں نکاح ٹائم کو متعین کر کے، مقید کر کے نہیں کیا جاتا ہے۔ اسلام میں نکاح کی اجازت ہے اور بہت ہی پسندیدہ عمل ہے نکاح کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ لیکن یہ جو شادی ہوتی ہے، نکاح جو ہوتا ہے، یہ کوئی متعین وقت کے لیے نہیں، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال کے لیے نہیں، بلکہ یہ زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کبھی ایسی سچویشن میاں بیوی کے درمیان بن جاتی ہے کہ اب ساتھ رہنا ممکن نہ ہو سکے، یعنی کسی صورت میں اب ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ ہر طرح سے تفہیم کی کوشش کر لی گئی، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کر لی گئی، لوگوں کو بھی لگا دیا گیا، اس کے باوجود بھی راہ بنتی نظر نہیں آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اسلام زندگی کو اجیرن بنانے، عذاب میں مبتلا کرنے کی بجائے یہ حکم دیتا ہے کہ خیر اور بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے پر احسان کرتے ہوئے اچھے سلوک کے ساتھ دونوں الگ ہو جائیں اور پھر اپنی اپنی مرضی سے اپنی اپنی زندگی جہاں چاہے جس کے ساتھ چاہے گزارے۔ یہ بنیادی کنسیپٹ ہے اسلام کا۔ ایسی صورت میں طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دے یا ایک مجلس میں 3 طلاق دے دے۔ اسلام کا جو پروسیس ہے طلاق کا، وہ یہ ہے کہ پہلے تو جب انبن ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، ایسا لگے کہ اب دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو ایسا نہیں کہ دھڑلے سے آئے اور تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق کہہ کر کے معاملہ کو ختم کر دیا، نہیں، بلکہ اس کا پروسیس ہے۔ جب میاں بیوی آپسی تعلقات اور آپسی معاملات میں جب ایک دوسرے کو نہ سمجھا پائے، تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہونی چاہیے کہ میاں یعنی شوہر اپنے گھر والے کو اور لڑکی اپنے گھر والوں کو درمیان میں شامل کرے، اور پھر گارجین لوگ بیٹھ کر کے، جو سرپرست ہیں وہ لوگ بیٹھ کر کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں، رشتے کو ٹوٹنے نہ دیں، چونکہ اسلام میں رشتہ کو توڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بہرحال اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ لگتا ہے کہ یہ رشتہ نہیں نبھنے والا ہے، چاہے اس میں غلطی لڑکے کی ہو یا غلطی لڑکی کی ہو، اگر یہ متعین ہو جا رہا ہے کہ اب یہ رشتہ نہیں نبھنے والا ہے، بہرحال الگ ہو جانے ہی میں بھلائی ہے، الگ ہو جانے ہی میں خیر ہے، تو ایسی صورت میں اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ شوہر اس حالت میں، یعنی عورتوں کو جو ایک منتھلی پیریڈ آتا ہے، اس پیریڈ کے زمانے میں نہیں، جب پیریڈ سے وہ باہر نکل جائے اور میاں بیوی اس طہارت کے زمانے میں، یعنی پیریڈ سے باہر کے جو مہینے گزر رہے ہیں، پاکی کے ایام، ان ایام میں میاں بیوی جمع نہ ہوئے ہوں، اکٹھا نہ ہوئے ہوں، اس صورت میں شوہر ایک طلاق دے۔ ایک طلاق واقع ہو گئی، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو اس کی عدت ہے، ٹائم تک عورت انتظار کرے گی۔ کہتے ہیں اس عدت کے درمیان شوہر کے گھر والے بھی، عورت کے گھر والے بھی، بلکہ بیچ میں کوئی اور ثالثی بن سکے تو اس کو شامل کر کے دونوں میاں بیوی کے مزاج کو پھر ایک مرتبہ سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ایک مرتبہ دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ اگر بات بن جاتی ہے، یہ ایک طلاق کے بعد دونوں تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی، اپنی اپنی غلطیاں کو لوگ اقرار کر لیتے ہیں اور پھر سے میاں بیوی کی صورت میں رہنا چاہتے ہیں، تو اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ رجوع کر لے اور پھر میاں بیوی کی طرح اپنی زندگی گزاریں۔ اگر اس پیریڈ کے اندر بھی، جو عدت کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر بھی اگر معاملہ نہیں بن رہا ہے، تو اب دوسرے پیریڈ میں، جو عدت گزرنے کے بعد جو دوسرا پیریڈ آ رہا ہے، اس پیریڈ میں کیا، یعنی طہارت کا زمانہ، اس طہارت میں ایک مرتبہ اور طلاق دے۔ یہ دوسری طلاق ہوئی، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ پہلی طلاق جو ہوئی تھی جسے طلاق رجعی کہتے ہیں، طلاق رجعی میں حکم یہ ہے کہ بغیر نکاح جدید کے شوہر بیوی کو اپنے زوجیت میں واپس لے سکتا ہے، اور جس طریقے سے میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، اس طرح تعلقات قائم کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اب طلاق بائن پڑ گئی۔ اس عدت میں بھی دونوں کے فریق کو لازم ہے کہ وہ دونوں کی تفہیم کرائیں، دونوں کو سمجھائے کہ طلاق بہت بری چیز ہے، اس کا نتیجہ بڑا خراب آئے گا، اگر بال بچے ہیں تو اس کا اثر ان پہ پڑے گا، ان کی زندگی پہ پڑے گا، ان کے مزاج پہ، ان کی طبیعت پہ پڑے گا اور ان کے دماغ پہ پڑے گا۔
بہرحال ہر ممکنہ طریقے پر سمجھانے کی کوشش کریں، اور کوشش یہی ہو کہ اس دوسرے طلاق کے جو عدت کا زمانہ ہے اس میں دونوں پلٹ آئیں۔ اب اگر پلٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو نکاح جدید کی ضرورت پڑے گی، 2 گواہوں کی موجودگی میں، اور جو حاضرین رہیں سب کے سامنے نکاح ہو جائے اور پھر سے میاں بیوی کی طرح رہیں۔ اور اگر ایسے بھی کوئی صورت نہیں بنتی ہے تب جو پیریڈ آئے گا، پیریڈ کے بعد جو طہارت کا زمانہ آئے گا، اس طہارت کے زمانے میں تب جا کر کے تیسری طلاق دی جائے گی، اور پھر وہ عدت گزر جانے کے بعد وہ نکاح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اسلام نے ایک پیریڈ متعین کیا، اس میں کئی مہینوں کا گیپ ملتا ہے میاں بیوی کو سمجھانے کا، اور پھر ان کے خود اپنے آپ سے ایک دوسرے کو سمجھنے کا کہ جو وہ کرنے جا رہے ہیں یعنی جدائی اختیار کرنے جا رہے ہیں، کیا ان کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، سارے نتائج پہ غور۔ تو اسلام یہ پروسیس ہے پورا، یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ایک بار میں طلاق دے دیجئے۔ ایک بار میں طلاق دینے کو بہت ہی سخت اسلام میں کہا گیا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، طلاق بدعہ کہتے ہیں، طلاق بدعت کہتے ہیں۔ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، بلکہ نفس طلاق ہی بہت بری چیز ہے۔ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہیں نکاح کے ذریعے، اب طلاق کے ذریعے جدا ہو جانا، جدائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ناپسند کرتا ہے اور بہت ہی قبیح جانتا ہے۔ اس چیز کو پسند نہیں، روا نہیں رکھا گیا ہے۔ لیکن بہرحال انسان کی زندگی ہے، انسان کا مزاج ہے، جب مجبوری ہو جائے اور زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں اجیرن ہو جائے، مشکل ہو جائے، جان لیوا ہو جائے، چاہے وہ دماغی طور پہ پریشر ہو یا جسمانی طور پہ پریشر ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، اگر یہ ہو کہ زندگی ایک ساتھ ایسی صورت میں اگر رہی جائے تو دشوار ہو جائے گی، گھٹ گھٹ کے جینا پڑے گا، مرنا پڑے گا، تو ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ آزاد ہو جائے آدمی اور پھر اپنے اعتبار سے اپنی اچھی اور پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارے۔ تو یہ ہے پروسیس اسلام کا۔ اس طریقے سے اسلام طلاق دینے کی تلقین کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ طلاق دینا بہت بری چیز ہے۔ ہر ممکنہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جدائی نہ ہو میاں بیوی کے درمیان، الگاؤ نہ ہو، بلکہ دونوں اپنے اعتبار سے تحمل، بردباری، برداشت، ایک دوسرے کے آگے جھکنا، ایک دوسرے کو تسلیم کرنا، ایک دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھنا، اچھا سمجھنا، اس مزاج کو پیدا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ کبھی میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہوں اور طلاق پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی صحیح سمجھ ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔